السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہماری اپنی ہی اس چینل ہیلپر فار عربک میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے زوجین کا ایک لطیفہ آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ وعدہ کیا تھا کہ آنے والی ویڈیو کے اندر بھی کچھ لطیفے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو آج کے اس ویڈیو میں 3 لطیفے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اتنے دن میں ایک معقول عذر کی بنا پر ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تو آئیے اب ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ لطیفۃ مضحکہ، ہنسانے والا لطیفہ۔ قال المدرس لتلمیذہ الاحول اذهب وخذ بقارورہ التي كانت في ذلك المحراب۔ استاد نے اپنے بھینگے شاگرد کو کہا، احول کا معنی بھینگا، جس کو انگلش کے اندر کراس آئیڈ کہتے ہیں۔ استاد نے اپنے بھینگے شاگرد سے کہا، جا اور اس بوتل کو لے آ جو کہ اس محراب میں ہیں۔ فذهب حتى اذا وصل الى المحراب ونظر الیہ فنظر قارورتین بدل واحدہ، فرجع الى المدرس وقال له یا استاد هناك قارورتان فأيهما آخذ؟ قال له المدرس هو واحدة لا اثنتان۔ قال هما قارورتان ونظرت إليهما، فقال له المدرس اذهب واكسر واحدة منهما، فذهب فإذا ليس بشيء هناك۔ پس وہ گیا یہاں تک کہ جب وہ محراب کے پاس پہنچا اور اس کی طرف دیکھا تو بجائے ایک بوتل کے 2 بوتلیں اس نے دیکھی، یعنی 2 بوتلیں ان کو نظر آئی۔ فرجع الی المدرس، تو وہ استاد کے پاس لوٹا، وقال له، اور استاد سے کہا، یا استاد هناك قارورتان، اے استاد وہاں تو 2 بوتلیں ہیں۔ فایہما آخذ، ان میں سے کون سی میں لاؤں؟ قال له المدرس، استاد نے اس کو کہا، هو واحدۃ لا اثنتان، وہ تو ایک ہی ہے، 2 نہیں ہیں۔ قال، شاگرد نے کہا، هما قارورتان ونظرت الیہما، وہ 2 بوتلیں ہیں اور میں نے ان کی طرف دیکھا۔ فقال له المدرس، تو استاد نے اس کو کہا، اذهب واكسر واحدة منهما، جا اور ان میں سے ایک کو توڑ دے۔ فذهب، پس وہ گیا، فإذا ليس بشيء هناك، اور جب اس کو توڑ دیا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لطیفے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خود غلطی پر ہو تو خود کو ہی غلط کہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود غلطی پر ہوتا ہے لیکن دوسروں کو غلطی پر سمجھتا ہے۔ جیسے یہاں پر اس بھینگے کو 1 بوتل 2 نظر آ رہی تھی، حالانکہ 1 تھی، لیکن پھر بھی استاد سے کہتا ہے کہ 2 ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کبھی آدمی کو اپنا عیب دوسرے میں نظر آتا ہے، ہوتا اس میں ہے لیکن وہ دکھتا دوسرے میں ہے۔ جیسے کہ آئینے میں آدمی دیکھتا ہے تو اس کے چہرے کے داغ آئینے میں موجود صورت پر نظر آتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ اس کے خود کے داغ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک لطیفہ بھی ہے کہ ایک حبشی کالا کلوٹا راستے میں جا رہا تھا، راستے کے اندر ایک آئینہ پڑا ہوا دیکھا، اس کو اٹھا کر اس کے اندر نگاہ دوڑائی، اپنی شکل دیکھی تو اس آئینے کو زور سے پٹکا
اور پٹک کر کہا کہ تو ایسا بھدا اور کالا کلوٹا اس لیے تجھے کسی نے راستے میں ڈال دیا ہے۔ حالانکہ وہ خود کالا کلوٹا تھا، اس کی شکل کالی کلوٹی تھی، وہ شکل اس کو آئینے میں نظر آ رہی تو آئینے کا قصور نکالنے لگا۔ تو یہی صورتحال بعض لوگوں کی ہوتی ہے کہ عیب اس کے اندر ہوتے ہیں لیکن دوسرے میں نظر آتا ہے۔ لہذا جو لوگ دوسروں کے عیوب کی ٹو میں رہتے ہیں، دوسروں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں، انہیں اس حقیقت پر بھی نظر رکھنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کہیں حقیقتاً وہ عیب میرے اندر تو نہیں ہے۔ عقل مند اپنے عیوب پر نظر رکھتا ہے، جبکہ بے وقوف نادان دوسرے کے عیوب پر نظر رکھتا ہے۔ اور عقل مند ہمیشہ اس مقولے کو ذہن میں رکھتا ہے کہ دوسروں کی آنکھوں کا تنکا نظر آتا ہے، اپنی آنکھوں کا شہتیر نظر نہیں آتا، یعنی دوسروں کے معمولی عیب تجھے نظر آتے ہیں اور اپنے پہاڑ جیسے عیب تجھے نظر نہیں آتے۔ اس جملے کے استحضار سے وہ تجسس سے بچ جاتا ہے، لوگوں کی خامیاں تلاش کرنے سے بچ جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر تو صراحتاً حکم ہے لا تجسسوا، 26ویں پارے کے اندر ہے لا تجسسوا، کہ جاسوسی مت کرو، لوگوں کے عیوب تلاش مت کرو۔ لیکن دین کے دعوے دار بلکہ دین کے ذمہ دار بھی اس بیماری میں پیش نظر آتے ہیں اور انہیں گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ظاہر و باطن، جلوت و خلوت یکساں اور برابر بنا دے۔ یہ لطیفہ اس پر میں نے کہا کہ طالب علم کو اپنی غلطی استاد میں نظر آ رہی تھی۔ اب آئیے ایک دوسرا لطیفہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن اس لطیفے سے پہلے ایک لطیفہ اور بیان کر دوں تاکہ اس لطیفے سے ملنے والا سبق اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، بزرگ تھے، ان کی بیوی ان کے ساتھ لڑتی جھگڑتی رہتی تھی اور بیوی کو اس بزرگ سے بنتی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ اس اللہ والے سے اس بیوی نے کہا کہ بڑے بزرگ بنے پھرتے ہو، بزرگ تو وہ ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ہوا کے اندر کوئی بزرگ اللہ والے اڑ رہی تھے، تو گویا اس بزرگ کا قصور نکال رہی ہے کہ اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں۔ بزرگ نے پوچھا کب یہ صورت پیش آئی تھی؟ تو اس نے وقت بتلایا کہ فلانے دن فلانے وقت۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ وہ میں ہی تھا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تب بیوی نے پینترا بدلا اور کہا اچھا تم تھے، اسی لیے ٹہرے ٹہرے اڑ رہے تھے۔ تو پہلے اسی بات کو شوہر کے قصور کے لیے ثابت کر رہی تھی، لیکن جب شوہر نے یہ کہا کہ میں ہی تھا تو اس نے پوری بات پلٹ دی اور یہ کہا کہ اس لیے ٹہرے ٹہرے اڑ رہی تھی۔ تو دیکھا آپ نے اس بیوی نے جو بات کہی تھی اپنے شوہر کے خلاف، اس شوہر نے اسی بات کے ذریعے اس پر الزام دے دیا۔ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ یعنی قصوروار جس بات کے ذریعے دوسرے کو قصوروار سمجھتے تھے اسی بات کے ذریعے اسی کو قصوروار ثابت کر دیا۔ اسی سے ملتا جلتا یہ لطیفہ ہے جس میں مخدوم کو گدھا ثابت کرنا چاہتا، مخدوم خادم کو گدھا ثابت کرنا چاہتا تھا، لیکن خادم نے اس کو ایسا جواب دیا کہ مخدوم کو گدھا ٹھہرا دیا۔ تو آئیے اب ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ ترجمہ کرنے سے پہلے یہ ایک بات سمجھیے کہ فارسی کے اندر گدھے کے لیے خر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی فارسی کے اندر خر یعنی گدھا۔ اب دیکھیے اس لطیفے کو، کان مخدوم ولہ خادم اسمہ لدھا واسم المخدوم فخر الدین۔ ایک مخدوم یعنی جس کی خدمت کی جائے، ایک ہوتا ہے خادم خدمت کرنے والا،
اور جس کی وہ خدمت کر رہا ہو اس کو مخدوم کہا جاتا ہے۔ تو ایک مخدوم تھا اور اس کا ایک خادم تھا، اسمہ لدا، اس کا نام لدا تھا۔ یہ لدا اردو کے اندر لکھا جاتا ہے لدا۔ واسم المخدوم فخر الدین، اور مخدوم کا نام فخر الدین تھا۔ فسأل المخدوم لخادمه لدا ماذا يصير ان خط خطين في بداية اسمك۔ مخدوم نے اپنے خادم سے لدا سے پوچھا کہ اگر تیرے نام کے شروع میں 2 لائنیں کھینچ دی جائے تو کیا ہو جائے گا؟ یعنی یہ لدا میں لام کے اوپر اگر اس طرح 2 لائنیں لگا دی جائے تو کیا بن جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے گدھا بنے گا، اردو کے اندر گدھا۔ تو اس نے کہا کہ اگر تیرے نام کے شروع میں 2 لکیریں کھینچ دی جائے تو کیا ہو جائے گا؟ فاجاب الخادم، خادم نے جواب دیا ماذا یسیر فی اسمک اذا حذف الفاء منہ۔ خادم نے کہا کہ تیرے نام میں جب اس میں سے فا کو ہٹا دیا جائے، شروع کا جو فا ہے فخر الدین میں، تو فا کو اس میں سے حذف کر دیا جائے، یعنی ہٹا دیا جائے، نکال دیا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہے جو ہوگا وہی، تیرے نام کے شروع میں جو فا ہے اس فا کو نکال دے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ سمجھ سکتے ہیں، یعنی گویا وہ خادم کو گدھا ثابت کرنا چاہتا تھا، خادم نے اس کو ہی گدھا ثابت کر دیا، یعنی فا نکال دے تو خر الدین ہو گیا، یعنی دین کا گدھا۔ اب آئیے تیسرا لطیفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ کان رجل جالسا متعبتا کلبہ، ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور اپنے کتے کو بغل میں لیے ہوئے تھا۔ تابتا یتابت تابتاً باب تفاعل سے بغل میں دبانا یا بغل میں لینا۔ تو ایک آدمی اپنے کتے کو بغل میں دبائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ فقال له احد، کسی نے اس کو کہا لماذا كنت جالسا متعبتا كلبك، کیوں تو تیرے کتے کو بغل میں دبائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے؟ فقال له، تو اس نے اس کو کہا لكي لا يقرب مني الملائكة، تاکہ فرشتے مجھ سے نزدیک نہ ہو، یعنی یہ کتا بغل میں اس لیے دبائے ہوئے ہوں تاکہ فرشتے مجھ سے نزدیک نہ ہو۔ لأن الملائکۃ یفرون من الکلب، اس لیے کہ فرشتے کتے سے بھاگتے ہیں۔ کما فی الحدیث ایضا، جیسا کہ حدیث کے اندر بھی ہے، یعنی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس کے اندر گھر کے اندر کتا ہوتا ہے، اس گھر کے یا تصویر وغیرہ لٹکی ہوئی ہوتی ہے تو اس گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ قال له لیس هذا القول لکی یسمع، یعنی گویا یہ اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ میں کتا بغل میں دباؤں تاکہ ملک الموت بھی میرے پاس نہ آئے اور مجھے موت ہی نہ آئے۔ قال له لیس هذا القول لکی یسمع، اس نے اس کو کہا کہ یہ قول اور یہ بات سننے کے لائق نہیں ہے۔ لیس هذا القول لکی یسمع، یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جس کو سنا جائے۔ کیوں؟ لأن کثیرا من الکلاب یموتون فی الدنیا والذی یخرج منہ الروح هو یکون ایضا ملک، اس لیے کہ بہت سے کتے دنیا میں مرتے ہیں اور وہ ہستی، وہ ذات جو اس سے روح نکالتی ہے، ہوا یکون ایضا ملک، وہ بھی فرشتہ ہوتا ہے۔ خلاصہ اس لطیفے کا یہ ہے کہ وہ آدمی بغل میں کتا اس لیے دبائے ہوئے تھا کہ ملک الموت جو ایک فرشتہ ہی ہے
اور فرشتے جو ہوتے ہیں جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے تو فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے، تو میں اس لیے کتا لے کر بیٹھا ہوں تاکہ ملک الموت جو ایک فرشتہ ہے وہ میرے پاس نہ آئے۔ تو دوسرے نے یہ کہا کہ بھائی جن کتوں کی موت آتی ہے اور جن کتوں کو روح نکالتے ہیں، بذات خود اس کتے کی جو روح نکالنے والا ہے وہ خود فرشتہ ہے۔ یاد رہے بعض لوگ اس لفظ کو ملک الموت بولتے ہیں، ملک الموت، حالانکہ ملک ان کا معنی تو بادشاہ ہوتا ہے اور ملک ان کا معنی فرشتہ ہوتا ہے۔ زیر کے ساتھ پڑھیں گے ملکن تو بادشاہ، اور زبر کے ساتھ پڑھیں گے لام کے اوپر ملکن تو فرشتہ، لیکن کچھ لوگ ناواقفیت کی وجہ سے ملک الموت بولتے ہیں، حالانکہ ملک الموت صحیح لفظ ہے۔ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ، ملک الموت پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا موت کا بادشاہ۔ سامعین و ناظرین، اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔